اور یہ سورہ کاف میں دونوں واقعات تفصیل کے ساتھ۔ تیسرا سوال تھا کہ روح کیا ہے، یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی، تو اس کا اتنا سا ہی چھوٹا سا جواب ملا۔ اب دیکھیے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اگر ان سوالوں کے جواب دیں گے تو سچے نبی ہیں۔ وہ جنہوں نے سوال پوچھا وہ تو مسلمان ہو گئے، لیکن انہوں کو پھر ایمان نصیب نہیں ہوا۔ اس سے آگے ظاہر ہے وقت مختصر ہوتا ہے، اس کی میں تفصیل بعد میں عرض کروں گا۔ یہاں تک میں آپ کو لانا چاہتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف آ کے انہی کے ساتھ میثاق مدینہ کیا کہ ہم مل کے باہر کے جو حملہ آور ہیں ان کا مقابلہ کریں گے، لیکن یہ سازش کرتے رہے۔ آج یہ آیت میں نے اس لیے تلاوت کی ہے کہ مسلمانوں کو یہ تو پتہ ہو کہ ہمارا دشمن کون ہے، بھائی پھر ہی ہم مقابلہ کر سکتے ہیں نا۔ اگر ہمیں یہی نہیں پتا اور دشمن ہمارا خالق ہمیں بتا رہا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ، اللہ فرماتے ہیں انسانوں میں سے جو سب سے زیادہ تمہارے اوپر سخت ہیں، متشدد ہیں، تمہارا نقصان کرنا چاہتے ہیں، لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں پر۔ جو لوگ صاحب ایمان ہیں ان کو زیادہ تکلیف دینے والے متشدد کون ہیں؟ یہود۔ والذین اشرکوا، اور وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں، مشرک ہیں۔ اچھا بڑی حیران کن بات ہے اس آیت میں کہ اللہ نے یہودیوں کو نمبر 1 رکھا ہے کہ یہودی ایمان والوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں، بلکہ لفظ کیا ہے؟ اشد الناس، متشدد ہیں وہ ایمان والوں کے خلاف، ملیا میٹ کر۔ آج آپ سنتے ہیں نا کہ غزہ میں یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ بھائی قرآن تمہیں یہ بتا رہا ہے کہ تمہارے خلاف ان کی شدت کس لیول کی ہے، کہ مشرکین مکہ بھی وہ اتنے متشدد نہیں جتنے یہود جو ہیں وہ تمہارے لیے متشدد۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا، آپ پائیں گے ان کو قریب، مودت میں، محبت میں، اقربہم مودۃ للذین آمنوا، ایمان والوں کے قریب جو محبت کرنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ الذین قالوا انا نصارا، وہ لوگ جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں۔ یہود اور مشرکین تمہارے ساتھ متشدد ہیں، لیکن جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں، وہ مومنوں سے محبت میں قریب ہیں۔ ذالک بأن منہم قسیسین، سارے عیسائی نہیں، چونکہ آج عیسائی جو ہیں وہ یہودیوں کی پشت پہ کھڑے ہیں، امریکہ بھی، برطانیہ بھی، فرانس بھی۔ ان میں سے کچھ علماء ہیں، اہل علم ہیں، ورہبانا، کچھ راہب ہیں، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور کچھ وہ ہیں جو تکبر نہیں کرتے۔ یہ بھائی آج آپ نے خصوصی طور پہ سمجھنی ہے بات۔ قرآن کہتا ہے کہ ایمان والوں کے قریب جو ہیں وہ لوگ ہیں جو اہل علم ہیں، راہب ہیں، یعنی دنیا پرست نہیں ہے، دنیا کا لالچ ان کے دل میں نہیں ہے، اور تیسری چیز وہ تکبر نہیں کرتے۔ یہاں ذرا روک کے میں ایک آیت شاید کسی درس میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ قرآن نے یہاں ایک یہ مسئلہ اگر آج آپ کی سمجھ میں آ جائے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، قرآن کہتا ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہود و نصارہ، یہ مشرکین مکہ، یعرفونہ، یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم،
جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانا جاتا ہے، جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں نا، ویسے ہی یہ آپ کی حقانیت کو پہچانتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ آپ کو پہچانتے نہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ مثال قرآن کریم نے اتنی بڑھیا دی کہ باقی کاموں میں انسان غلطی کھا سکتا ہے، لیکن بیٹے کو پہچاننے میں کبھی غلطی نہیں کھاتا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مثال کس لیول کی دی کہ یہاں اگر 1000 بچہ 2000 بچہ بھی کھڑا ہوگا تو میں اپنے بیٹے کو پہچاننے میں کبھی غلطی نہیں کھاؤں گا۔ یعنی یہ معرفت ان کی اس درجے کی ہے، لیکن یہ حق کو مانتے کیوں نہیں ہیں؟ اگلا سوال یہ تھا کہ اگر حق کو پہچانتے ہیں تو پھر حق کو مانتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ ہیں وہ 3 وجوہات کہ حق کا انکار کون کرے گا؟ جو جاہل ہوگا۔ حق کا انکار کون کرے گا؟ جو دنیا پرست ہوگا، جس کے دل میں دنیا کا لالچ ہے وہ کبھی حق کو قبول نہیں کرے گا۔ اور حق کا انکار کون کرے گا؟ جو متکبر ہے۔ آج بھی اگر آپ دنیا میں یہ ماحول دیکھیں، اور یہ جو آپ کو کہا گیا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، نبی پاک کے در اقدس پہ کیوں آنا ہے؟ کیوں ایمان لانا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس ایمان کی یہ نشانی ہے کہ جس کے دل میں محبت رسول ہوگی یہ تینوں چیزیں اس سے غائب ہو جائیں۔ میں نے علامہ صاحب لاہور علماء کی محفل میں ایک جملہ کہا تھا، آپ کو بھی ہدیہ کر دوں۔ میں نے کہا تھا دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والا شخص ان پڑھ ہو سکتا ہے، جاہل نہیں ہو سکتا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان پڑھ ہو، کوئی کتاب نہ پڑھ سکتا ہو، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ جاہل ہو، اس لیے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جاہل پیغمبر کو پہچان ہی نہیں سکتا۔ جاہل جو ہوتا ہے نا وہ نہیں پہچان سکتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا جو تعلق ہے، پھر یہاں آج آپ کو یہ بھی عرض کر دوں، ابو الحکم کہتے تھے ابو جہل کو، مکے والے، داناؤں کا باپ، عقل مندوں کا باپ، لیکن یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی نبی سے دور ہو جائے تو پھر وہ داناؤں کے باپ سے ابو جہل بن جاتا ہے۔ پیغمبر سے دور ہو کے کوئی عالم نہیں رہ سکتا۔ کتنے صحابہ ہیں جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا؟ تو جو بندہ حق دیکھ کر حق کو قبول نہیں کرتا، اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ جاہل ہے۔ یہ راہب کیا جو لفظ قرآن کریم استعمال کرتا ہے، اس کی تھوڑی سی تاریخ، یہ عیسائیوں میں چونکہ رہبانیت تھی، جب یہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کہا نا کہ صلیب پہ چڑھا دیا، تو ان کے کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو سزا دینے کے لیے کہ ہم اپنے نبی کا بھی تحفظ نہیں کر سکے، تو انہوں نے کہا کہ ہم دنیا کی لذتیں استعمال نہیں کریں گے، ہم دنیا کی لذتوں سے دور ہو جائیں گے اور صرف زہد و تقوی اختیار کریں گے۔ تو دنیا کی لذت سے دور ہو کے زہد اختیار کرنے والے کو راہب کہتے تھے۔ اب قرآن یہ صفت ان کی بیان کر رہا ہے کہ جن کے دلوں سے دنیا کی طلب نکل جائے وہ بھی میرے نبی کو پہچان لیتے ہیں۔
جس کے دل میں دنیا کی طلب ہے نا، وہ میں تقریباً ہر درس قرآن میں یہ جملہ دہراتا رہتا ہوں کہ اس درس قرآن کی بھی کس کو ضرورت ہے؟ جس کو اپنی آخرت کی فکر نہیں، جو اس دنیا کے لیے کامیابی اور ناکامی کے پیمانے لے کے بیٹھا ہے، کسی دنیا کی کامیابی کامیابی ہے، اسی کی ناکامی ناکامی ہے۔ مثلاً ایک رشوت لینے والے کو، ایک سود لینے والے کو آپ قرآن کی آیتیں سناتے رہیں، وہ کبھی حق تسلیم نہیں کرے گا، وہ حق سے دور رہے گا۔ دنیا کی طلب، اور یہ علامہ صاحب جملہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ دنیا جیفاتن و طالبها کلب، کہ دنیا مردار ہے اور اس کو چاہنے والا کتا ہے۔